اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بعض اپنے بندوں سے پیار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نشانات، علامات، اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ وہ کون کون سے ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ اوصاف اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں اور محبوب بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ بعض اپنے بندوں سے بغض رکھتے ہیں، ان سے محبت نہیں کرتے، ناپسند کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشانیاں بتائی ہیں، علامات بتائے ہیں، یہ اس لیے کہ تاکہ ہم اس طرح اوصاف اپنانے سے باز آ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے مبغوض ترین بندوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت نقل کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ یحبہم اللہ و ثلاثۃ یبغضہم اللہ فاما الذین یحبہم اللہ فرجل اتاہ قوما فسألہم باللہ۔ میں اس حدیث کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بندے ایسے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں، اور 3 بندے ایسے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ بغض فرماتے ہیں، ان کو پسند نہیں فرماتے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تذکرہ فرمایا کہ وہ 3 بندے کون ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان میں وہی تھا کہ عطا قومن فسألہم باللہ، ایک آدمی اس طرح ہے کہ وہ چپ کر کسی مسکین بندے کا یا محتاج بندے کا مدد کرتا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، تو یہی بندہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے۔ جس طرح ایک قوم ہے، ایک جماعت ہے، ایک جگہ پہ لوگ جمع ہیں، وہاں پر ایک محتاج آ جائے، مسکین آ جائے، غریب آدمی آ جائے اور ان لوگوں سے سوال کرے کہ میں آپ کا رشتہ دار ہوں، لیکن رشتہ داری کی بنیاد پر میں آپ سے نہیں مانگتا، میں آپ کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہوں، تعلق کی بنیاد پر آپ سے کچھ نہیں مانگتا، بلکہ اللہ کا قسم دے کر وہ اللہ کے نام پر ان سے مطالبہ کرتا ہے، پھر وہی قوم والے اس کو رد کر دیتے ہیں، اس کو کچھ دینے سے کیا کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، آپ کو کچھ نہیں دیتے۔ لیکن پھر انہی لوگوں میں سے ایک آدمی اس طرح ہوتا ہے کہ وہ چھپ کر وہاں سے آئے اور اس مسکین کو چھپ کر کوئی چیز دے دے اور ان کی ضرورت کو پورا کریں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بندہ ایسا ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ اب یہ اس بندے سے اللہ تعالیٰ محبت کیسے کرتے ہیں؟ آپ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ اس نے کون سا ایسا کام کیا ہے، تو اس نے جو کام کیا ہے وہ آپ ذہن میں رکھ لیں۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ اس بندے نے چھپ کر اس مسکین کو، اس محتاج کو صدقہ دیا ہے، جس میں اللہ اور اس مسکین کے علاوہ کسی تیسرے بندے کو پتہ نہیں چلا کہ اس نے اس مسکین کو کیا دیا ہے۔ تو اب یہ چھپ کر کسی کو صدقہ دینا، ویسے صدقہ دینے کے تو بہت فضائل ہیں، لیکن چھپ کر صدقہ دینا، المعجم الاوسط میں یہ حدیث موجود ہے کہ جو آدمی چھپ کر کسی کو صدقہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو بہت زیادہ فضیلت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس نے چھپ کر اس مسکین کو صدقہ دیا ہے، تو اسی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندوں میں سے شمار ہوتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب مسکین آیا، اس نے یہ کہا تھا کہ میں رشتہ داری اور تعلق کی بنیاد پر آپ سے کچھ نہیں مانگتا، میں صرف اللہ کے نام پہ آپ سے کچھ مانگتا ہوں، تو اس بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کے نام کا احترام تھا، ادب تھا، اللہ کے نام کی عظمت اس کے دل میں موجود تھا، تو اسی وجہ سے انہوں نے اس مسکین کو کچھ دیا ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کا کہ اس بندے کو اللہ کے نام سے محبت ہے، اللہ کے نام سے پیار ہے، اس لیے تو مسکین کو کچھ دیا ہے، اس لیے اس کی ضرورت کو پورا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بندہ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ دوسری وجہ، تیسری وجہ یہ ہے کہ یہاں پر اس بندے نے صدقہ تو دیا ہے، لیکن صدقہ دیتے وقت 2 گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا ہے۔ ایک تو انسان کی نفس کو مجروح کرنا، عزت نفس کو مجروح کرنا، یہ بھی ایک گناہ ہے۔ کسی آدمی کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا،
اس کو خالی ہاتھ واپس بھیجنا، یہ بھی تو اس کی شرمندگی کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قوم والوں کو رسوا کرنا، ان کو ذلیل کرنا، لوگوں کے سامنے اس کو نیچا دکھانا، تو یہ بھی ایک ذلت ہے، یہ بھی ایک گناہ ہے۔ تو اس بندے نے جب صدقہ دیا، اس صدقہ دیتے وقت اس نے دو گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا۔ نمبر ایک کیا ہے؟ اس نے اس مسکین کی عزت نفس کو مجروح نہیں کیا۔ اس مسکین کو یہ خیال نہیں آیا کہ مجھے کس نے تو دیا نہیں ہے، اس کو تو ضرورت پوری ہو گئی ہے۔ اب مسکین کی یا کسی بھی انسان کی عزت نفس کو مجروح کرنا، اس کو خالی ہاتھ واپس کرنا، اس کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، یہ بھی ایک گناہ ہے۔ تو اس بندے نے صدقہ بھی دیا ہے اور گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچا لیا۔ دوسری بات کہ یہاں پر قوم والوں کو بھی پتہ نہیں چلا کہ اس بندے نے اس مسکین کو کچھ دیا ہے۔ اگر یہ لوگوں کے سامنے اس مسکین کو کچھ دیتا تو لوگ قوم والوں سے کہتے ہیں کہ آپ میں کوئی بھی اس طرح غیرت مند آدمی نہیں تھا جو مسکین کو کچھ دیتے، صرف یہی ایک بندہ ہے جس نے مسکین کا خیال رکھا ہے، جس نے غریب کا خیال رکھا ہے، اس کی ضرورت کو پورا کیا ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہے جو اس کی ضرورت کو پورا کرتا۔ تو یہ قوم والے پھر لوگوں کے سامنے شرمندہ ہوتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، رسوا ہوتے ہیں کہ ہمارے بندے نے ہمارے ساتھ کیا کیا۔ تو یہ بھی ایک گناہ ہے۔ تو اس جگہ پر انہوں نے صدقہ بھی دیا ہے اور قوم والوں کو بتایا بھی نہیں ہے کہ میں نے ان کو صدقہ دینا ہے، تاکہ قوم ذلیل اور رسوائی سے بچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بندہ اس طرح ہے کہ جو چھپ کر صدقہ دیتے ہیں اور مسکین کو ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس طرح بندے سے محبت کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا محبت اور ایک ہے ہمارا محبت۔ ہم جب محبت کرتے ہیں، ناقص محبتیں ہیں، دو نمبر محبتیں ہیں، فضول محبتیں، یا لڑکے سے ہو یا لڑکی سے ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اگر محبت کرنا ہے تو اللہ سے کرو۔ ہم نے یہی تو سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن اس کو یہ ہمارے ذہن میں نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کس طرح کرتے ہیں۔ یہ ہمارے علم میں نہیں آتا، ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہا۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے ایک مثال پیش کر رہا ہوں۔ ایک لڑکے نے یہ دعویٰ کر دیا کہ میں نے فلاں لڑکی سے محبت کی ہے۔ اب لڑکے نے بھی یہ دعویٰ کر دیا کہ میں نے آپ سے سوال کرنا ہے، میں نے آپ کا امتحان لینا ہے، آپ کس طرح مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو لڑکی نے کہا کہ اگر آپ واقعتاً مجھ سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس طرح کام کریں کہ اپنی والدہ کا دل والدہ کے جسم سے نکال کر میرے سامنے پیش کریں، میں سمجھ جاؤں گا کہ یہ بندہ واقعتاً مجھ سے محبت کرتا ہے، یہ بندہ واقعتاً مجھ سے پیار کرتا ہے۔ بندہ بھی پاگل تھا، وہ چلا گیا اور اس نے نعوذ باللہ اپنی والدہ کو مار کر اس کے دل کو نکالا۔ جب دل کو نکالا، راستے میں آ رہا تھا تو اپنی محبوبہ کے پاس، تو راستے میں اس کا جو پاؤں ہے وہ زمین کے ساتھ پتھر کے ساتھ ٹکرا گیا، اسی وقت وہ گر پڑا۔ جب گر پڑا اس کا دل بھی ہاتھ سے گر گیا، تو اس دل سے آواز آئی ہے کہ بیٹا تکلیف تو نہیں ہوئی، بیٹا آپ کو چوٹ تو نہیں لگی۔ تو یہ ماں کی محبت ہے کہ دل سے بھی آواز آتا ہے کہ بیٹا، ماں جو ہے اپنے بیٹے کے ساتھ کتنی محبت کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی محبت کتنی زیادہ ہوگی۔ تو یہ وہ پہلا شخص ہے آتاہ قوماً فسألہ باللہ، کہ جو قوم کے پاس آیا اس نے اللہ تعالیٰ کے نام پہ کچھ مانگا، کسی نے نہیں دیا، صرف ایک بندہ ایسا تھا جس نے اس مسکین کی عزت نفس کو مجروح بھی نہیں کیا، قوم والوں کو ذلیل اور رسوا بھی نہیں کیا، اس نے صدقہ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسے اوصاف اختیار کریں جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے اور ہم بھی اللہ سے محبت کریں۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، وہ کون شخص ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ دوسرا شخص وہ ہے جو یکسوئی میں چھپ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ ایک گروہ ہیں، بعض 10 بندے ہیں، 15 بندے ہیں، وہ کہیں سفر پہ جا رہے ہیں، تو سفر میں تھکاوٹ کی وجہ سے وہ میٹھی نیند آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، اور رات کے وقت ان بندوں میں سے ایک بندہ ایسا ہے جو رات کو اٹھ کر وضو کرے اور تہجد کی نماز پڑھیں، تلاوت کریں، عبادت کریں، ذکر اذکار کریں، اور ان جماعت والوں میں سے کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ بندہ ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ لوگ سفر کر رہے ہیں، سفر کی تھکاوٹ ہیں، مشکلات ہیں، تکالیف ہیں، ہر قسم کے مسائل ہیں، لیکن لوگ آرام کر رہے ہیں۔ اسی بندے کو تھکاوٹ بھی ہے،
مشکلات بھی ہیں، پریشانی بھی ہے، نیند کی کمی بھی ہے، لیکن اس نے اللہ کی عبادت کو نہیں چھوڑا ہے کہ چاہے سفر ہو، حضر ہو، نیند کی کمی ہو، نیند پوری ہو، مشکلات ہو، آسانی ہو، ہر حال میں اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسرا شخص وہ ہے جو چھپ کر رات کے وقت اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے، اسی بندے کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اور تیسرا بندہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ ہے جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے، جو اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے وہ کفار کے سامنے ڈٹ کر جہاد کر رہا ہے۔ ایک گروہ ہے، ایک جماعت ہے، وہ کافروں کے سامنے جہاد کر رہے ہیں، تو جہاد کے وقت کافروں کا طاقت زیادہ ہوا، اس کی وجہ سے وہ جو گروہ تھا وہ واپس چلا گیا شکست کی وجہ سے۔ تو شکست کے باوجود بھی اسی گروہ میں، اسی جماعت میں ایک بندہ ایسا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے میں ان سے جہاد کروں گا، لڑوں گا، چاہے میں مروں یا میں ان کو ماروں، میں نے واپس نہیں جانا۔ اب یہ بندہ ایسا ہے کہ باقی ان کے دوست تو واپس چلے گئے، وہ تو شکست کھا گئے، لیکن انہوں نے اپنا سینہ ڈٹ کر، سینہ تام کر ان دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ تو اب یا تو اگر ان کو شہادت ملی تب بھی کامیاب ہے، اگر اس کو فتح حاصل ہوا، مسلمان مغلوب ہو کے ان کو شکست ملی ہے، تب یہ انسان کامیاب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کام پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب اس لیے بناتے ہیں کہ اس کے کام میں اخلاص ہے۔ اب یہی بندہ سمجھتا ہے کہ ہم میں سے 100 بندے تھے، 100 بندے نے جب کفار کا مقابلہ نہیں کیا تو ایک میں کیسے ان کا مقابلہ کروں گا؟ اب ظاہری بات ہے یہی بندہ اپنی موت کو، شہادت کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کا خیال یہی ہے کہ میں نے اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے، میں نے اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے ان کے ساتھ لڑنا ہے، چاہے مجھے شہید کریں، جیسے کیسے بھی ہو، میں نے یہاں سے واپس نہیں جانا۔ تو اس اخلاص کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ جب اللہ کا محبوب بن جائے تو لوگوں میں اس کی محبت زیادہ ہو جاتی ہے، تو لوگوں کا بھی محبوب بن جاتا ہے۔ اب یہ لوگ سمجھتے ہوں گے، بعض لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال آتا ہے کہ بندہ نکلا ہی شہادت کے لیے، اس کو کیا تکلیف ہے؟ اس کا ارادہ ہی، مقصد ہی شہادت ہے، تو اس کو تکلیف کیا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اسی انسان کو پتہ چلتا ہے جب اس ماحول سے گزرا ہو۔ جب انسان اس ماحول سے گزرا نہ ہو، اس کو یہ نہیں پتہ کہ میدان جہاد کیا ہے، شہادت کیا ہے، اخلاص کیا ہے، اس کو کچھ نہیں پتہ، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ محبت کرتا ہے صرف اسی عمل کی وجہ سے کہ اس کے اس عمل میں اخلاص تھا۔ موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے دشمنوں کے سامنے کھڑا ہے اور وہاں سے بھاگنے کا نام بھی نہیں لے رہا۔ تو یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اور جس سے اللہ محبت کرتے ہیں وہی انسان ہمیشہ کے لیے کامیاب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، دعا جبریل، تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلا لیتے ہیں، فقال، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انی احب فلانا احبہ، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کریں۔ تو پھر اس وقت جبریل علیہ السلام اس بندے سے محبت شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس وقت جبریل علیہ السلام آسمانوں میں اعلان کر دیتا ہے، ینادی، اور وہاں پر فرشتوں سے کہتے ہیں کہ احبوہ، آپ اس بندے سے محبت کرو۔ اللہ تعالیٰ جس بندے سے محبت کرتا ہے اسی بندے سے محبت کرو۔ تو پھر اس وقت تو یحبہ اہل السماء، تو وہی فرشتے آسمان میں اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم محبت کرتے ہیں، محبت کا انداز الگ ہے، لیکن اللہ محبت کرتے ہیں، محبت کا انداز الگ ہے۔ ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی بچے کو بتا دیتے ہیں، کسی دوست کو بتا دیتے ہیں، یا اپنے اندر اس بات کو چھپا لیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام کو بتاتے ہیں، جبریل بھی اس سے محبت کرتے ہیں، وہی آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں، آسمانوں میں سارے فرشتے اسی سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کا جو لحاظ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کام میں اسی اخلاص ہو بندے کا، تو اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ
اللہ تعالیٰ جس انسان سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو دنیا میں دل لگانے سے اس کو دور رکھتا ہے۔ جس طرح ہمارے گھر میں کوئی مریض ہوتا ہے، بیمار ہوتا ہے، تو اس بیماری کے خوف سے، بیماری کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہم اس مریض کو پانی سے دور رکھتے ہیں کہ ان کو پانی نہیں پلانا اور ان کو نہانا نہیں ہے، ان کو غسل نہیں دینا۔ کیوں؟ بیماری بڑھ جاتی ہیں، بیماری سے دور رکھتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جب کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی انسان کو دنیا میں دل لگانے سے دور رکھتا ہے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرے تو ہمیں وہ اوصاف اختیار کرنے چاہیے جن سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں، جن سے رسول اللہ بھی محبت کرتے ہیں۔ وہ اوصاف اختیار کرنا چاہیے جو اللہ کو بھی پسند ہے، اللہ کے نبی کو بھی پسند ہے۔ اور ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے مبغوض بندوں میں شامل نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ہم سے نفرت نہ کرے، اللہ تعالیٰ ہم سے بغض نہ کرے، تو ہمیں بچنا چاہیے ان اوصاف سے جو اللہ کو بھی پسند نہ ہو، اللہ کے نبی کو بھی پسند نہ ہو۔